بلال کا گاؤں پہاڑی علاقے میں واقع تھا، جہاں پر زندگی کا ہر ایک دن نیا چیلنج لے کر آتا تھا۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر کسان تھے جو زمین سے جڑی ہوئی زندگی ہی بسر کر رہے تھے۔ وہاں کی مٹی بڑی زرخیز تھی اور اسی مٹی سے بلال کے خاندان کا صدیوں سے تعلق تھا۔ بلال کے والد اور دادا بھی کمار یعنی برتن بنانے والے تھے اور وہ اپنے ہنر کو بڑی محنت اور محبت سے کیا کرتے تھے۔ بلال کا خاندان ہمیشہ سے غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا اور اس کے والد نے اپنی زندگی کی ساری محنت مٹی کے برتن بنانے میں لگا دی، لیکن وہ اپنی محنت کا وہ صلہ کبھی نہ پا سکے جس کا وہ خواب دیکھا کرتے تھے۔ بلال کو بچپن ہی سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کا خاندان ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرتا آیا ہے اور اس نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنے والد کے خواب کو پورا کر کے رہے گا۔ بلال کا بچپن انتہائی مشکل حالات میں گزرا۔ اس نے کبھی بھی اپنے والد کو آرام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ دیکھتا کہ ان کے والد مٹی گوندتے، کھودتے اور برتن بناتے تھے۔ بلال نے کم عمری ہی میں اپنے والد کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول جانے کی عمر میں وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر مٹی گوندتا اور اس سے برتن بنانے کی کوشش کرتا۔ اس کا شوق اور محنت اسے جلد ہی کمار کے فن میں ماہر بنا گیا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ اپنے خاندان کو غربت سے نکالے گا۔ بلال کے والد نے اسے ہمیشہ سکھایا کہ ہنر میں عزت ہے اور عزت ہی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، لیکن بلال نے یہ بھی دیکھا کہ عزت کے باوجود اس کے والد ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتے۔ وہ سمجھ گیا کہ صرف محنت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس محنت کو صحیح جگہ پر سمت میں لگانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ بلال کی شادی ہو گئی اور اس کے بیوی بچے تھے۔ اس کی ماں بوڑھی تھی۔ اب جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو خاندان کی ساری ذمہ داری بلال کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس وقت بلال کی ماں تو بوڑھی تھی اور بیمار بھی رہتی تھی، اور اس کی بیوی بچے گھر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ دو ہی اس کے بچے تھے جو ابھی چھوٹے تھے، اور انہیں تعلیم دلوانا بھی بلال کا ایک خواب تھا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ انہیں اسکول نہیں بھیج پا رہا تھا۔ بلال نے اپنے والد کی طرح دن رات محنت کی، لیکن وہ زیادہ پیسے کمانے میں ناکام رہا۔ اس کے برتن سادہ اور عام ہوتے تھے، جنہیں لوگ صرف کم قیمت میں خرید پاتے تھے۔ گاؤں میں اور بھی کئی کمار تھے اور سبھی کا حال تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ بلال کا دل ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ اس کی ساری محنت کے باوجود وہ اپنے خاندان کو بہتر زندگی نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بلال کو کہیں سے ایک پرانی کتاب ملی جس میں قدیم یعنی پرانے کماروں کے بنائے ہوئے خوبصورت برتنوں کی ڈیزائن اور تصویریں موجود تھیں۔ اس کتاب نے بلال کے دل میں ایک نئی امید پیدا کی۔ بلال سوچنے لگا کہ اگر وہ ایسے برتن بنا سکے جو خوبصورت اور منفرد ڈیزائن کے ہوں تو شاید لوگ انہیں زیادہ پسند کریں گے اور وہ زیادہ قیمت میں فروخت ہو سکیں گے۔ لیکن یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ نہ تو بلال کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ نیا مال خرید سکے، اور نہ ہی ایسے برتن بنانے کی اسے کوئی تجربہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے ٹھان لیا کہ وہ اس نئے خواب کو حقیقت میں ضرور بدلے گا۔ بلال نے اپنے چند دوستوں سے
قرض مانگنے کی کوشش کی تاکہ وہ نئے مواد کو خرید سکے، لیکن سب نے اسے انکار کیا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کے خواب پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کے خیال میں بلال کی یہ کوشش محض وقت کا ضائع کرنا ہی تھا۔ بلال کی مایوسی اب بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک دن وہ گاؤں کے کسی بزرگ کے پاس گیا جو اپنی دانائی اور عقل مندی اور تجربے کے لیے مشہور تھے۔ بلال نے اپنی ساری کہانی بزرگ کے سامنے رکھی اور مشورہ طلب کیا۔ بزرگ نے بلال کی بات کو غور سے سنا اور پھر کہنے لگے، بیٹا، تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالی نے ہنر دیا ہے، تم محنت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے سیکھنے کی کوشش بھی کرو۔ اللہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، لیکن تم صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنا۔ بلال کو بزرگ کی باتوں سے حوصلہ ملا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کوشش کو جاری رکھے گا اور کسی بھی حالت میں ہار نہیں مانے گا۔ چنانچہ بلال نے اپنے کام میں تبدیلیاں لانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے راتوں کو جاگ کر برتنوں پر نئے نئے ڈیزائن اور نقش و نگار بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ گاؤں کے آس پاس جاتا تاکہ مٹی کی تلاش کر سکتا اور بہتر معیار کے مٹی حاصل کر سکتا، اس سے مٹی کے بہتر طریقے سے گوندنا سیکھتا اور پھر ان کو برتنوں میں مضبوط اور خوبصورت بنانے کے نئے نئے طریقے بھی اس نے سیکھنے شروع کر دیے۔ پہلے اس کے کام میں کوئی خاص فرق نہ آیا، لیکن بلال نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دن رات محنت کرتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کی برتنوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے برتنوں پر بنائے گئے نقش و نگار اور رنگ و روغن لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے لگے۔ چند مہینوں کے بعد بلال کے برتن گاؤں میں مشہور ہونے لگے۔ پہلے گاؤں کے لوگ اس کے برتن خریدنے لگے، پھر آہستہ آہستہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی لوگ بلال کے برتن خریدنے کے لیے آنے لگے۔ بلال نے اپنے برتنوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا کیونکہ ان کی مانگ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دن بلال کے گاؤں میں ایک تاجر آیا جو شہر میں برتنوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے بلال کے برتن دیکھے اور ان کی تعریف بھی کی۔ تاجر نے بلال کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ اس کے برتن شہر لے جا کر بیچے گا اور انہیں اچھی قیمت پر فروخت کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ بلال نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اپنے برتن تاجر کے ساتھ روانہ کر دیے۔ تاجر نے بلال کے برتن شہر میں اچھے داموں فروخت کیے اور انہیں خوب پسند بھی کیا گیا۔ تاجر نے اب بلال سے مزید برتنوں کا آرڈر بھی دیا اور اسے بہتر قیمت پر فروخت بھی کرتا رہا۔ بلال کی آمدنی میں نمایاں طور پر اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ اپنے خاندان کو بہتر زندگی فراہم کرنے کے قابل بھی ہوتا چلا گیا۔ اب بلال کے برتنوں کی مانگ نہ صرف گاؤں میں بلکہ شہر میں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی محنت اور عزم نے اسے ایک کامیاب اور خوشحال کمار بنا دیا تھا۔ اس کے بچے اب اسکول میں پڑھتے تھے اور اس کا مکان بھی مرمت ہو چکا تھا۔ اس کے گھر میں خوشحالیاں بھی آہستہ آہستہ ڈیرا ڈال رہی تھی۔ بلال کی کامیابی نے اسے گاؤں میں ایک معتبر مقام بھی دلایا۔ اب گاؤں کے لوگ اس کی تعریف کرتے اور بلال سے مشورہ بھی لینے آتے تھے۔ بلال نے بھی اپنے تجربات اور کامیابی کی کہانی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کی، بانٹی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی
اور وہ بھی محنت اور عزم کے ساتھ اپنے خوابوں کو تاکہ حقیقت میں بدل سکیں۔ بلال کی یہ باتیں جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ اگر انسان مشکلات اور مایوسی کے باوجود اپنے مقصد کے لیے محنت کرتا رہے تو وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ بلال نے نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنایا بلکہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، ہمت، محنت، دعا سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بلال کی یہ باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اگر انسان دل سے محنت کرتا رہے اور پکا ارادہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ اسے ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح کامیابی کے سفر میں مشکلات آتی ضرور ہیں، لیکن انسان صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرتا رہے تو وہ ان مشکلات پر قابو پانا بھی سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح بلال نے اپنے کام میں نیا پن لانے کی کوشش کی اور یہی نیا پن اس کی کامیابی کا سبب بھی بنتا چلا گیا۔ بلال نے مشکل وقت میں بزرگوں کو بھی ساتھ لیا، یعنی مشورے لیے، جو اس کے لیے ایک رہنما ثابت ہوئے۔ تجربہ کار لوگوں کی رہنمائی بھی کسی کامیابی کے سفر میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بلال کی یہ کامیابیاں ایک تحریک ہیں کہ انسان کو کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ محنت اور لگن سے کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ محنت اور لگن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔